بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، پی ڈی ایم یعنی پاکستان میں اپوزیشن اتحاد چلا تو تھا عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے، لیکن اب اسے اپنی بقا کے خطرات درپیش ہیں، کیونکہ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کے الیکشن کے حوالے سے اسے جو غیر متوقع ناکامی ہوئی ہے، ابھی وہ اس شوق سے نکلا ہی نہیں تھا کہ اب اسے لانگ مارچ کا مرحلہ درپیش ہے، اور جو ان جماعتوں کے درمیان جو اعتماد کا جو فقدان ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھ رہا ہے۔ اصل میں تو یہ کافی جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس میں بنیادی طور پر 3 جماعتیں ہی ہیں، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور افرادی قوت کے لیے اہم جے یو آئی۔ ان میں سے 2 جماعتیں جے یو آئی اور پی ایم ایل این، ان کا موقف تقریباً ایک جیسا ہی ہے، اور وہ یہ کہ اس سسٹم کو گرایا جائے، کیونکہ اس سسٹم میں ان کے لیے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے۔ جے یو آئی کی تو اس میں نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ میاں نواز شریف کے لیے صرف اس میں کوئی انہیں فائدہ نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان کی سیاست میں واپس آ جائیں، اور وہ اس وقت ممکن ہے کہ نئے الیکشن ہوں، کوئی نئی آئین سازی ہو جس میں ان کی واپسی کی راہ کھول سکے۔ جبکہ تیسرا جو اس میں فیکٹر ہے وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو اب بھی سندھ میں حکومت کا اس کے پاس ہے، اس کے علاوہ سینٹ میں بھی اس کی نمائندگی ہے، اور وہ اپنے معاملات بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کافی ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ سسٹم کے اندر رہا جائے، جبکہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این چاہتے ہیں کہ سسٹم کو لات ماری جائے، سسٹم کو گرایا جائے۔ لیکن اب تک جو بھی پالیسی چلتی رہی ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہی چلتی رہی ہے، اور دونوں پارٹیاں اس کی بات مانتی چلی آ رہی ہیں۔ لیکن اب کیونکہ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے پی ڈی ایم کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، اس لیے اب اخلاقی طور پر زرداری صاحب کے پاس وہ اب صلاحیت نہیں رہی، جس کے باعث اب جے یو آئی اور پی ایم ایل این کی حیثیت اخلاقی طور پر زیادہ بہتر ہو گئی ہے۔ اب ان کے پاس یہ دلیل موجود ہے کہ زرداری صاحب ہم نے آپ کی پالیسی پر عمل کر کے دیکھ لیا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس لیے اب احتجاج اور استعفیٰ جو ہیں، ریزائن جو ہیں، استعفے مجموعی طور پر وہ دینے ضروری ہو گئے ہیں۔ لیکن اب جو نئی اہم بات جو ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ لانگ مارچ سے پہلے مجھے آپ کی طرف سے گارنٹی چاہیے، کیونکہ آزادی مارچ کے وقت بھی آپ لوگوں نے جو ہے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل نے مجھے دھوکہ دیا تھا، میرا ساتھ نہیں دیا تھا، صرف سمبولک میرے ساتھ ہمدردی کی تھی۔ اس لیے آپ دونوں پارٹیاں اپنے سارے جو ریزائن ہیں وہ میرے پاس جمع کروائیں، تو اس کے بعد ہی میں لانگ مارچ کے لیے اپنی افرادی قوت جو ہے وہ باہر نکالوں گا۔ ظاہر ہے پی ایم ایل این تو شاید یہ بات مان لے، اگرچہ اس کے بھی بہت سارے ایم پی ایز اور ایم این ایز استعفے نہیں دیں گے، لیکن پیپلز پارٹی شاید یہ بات نہیں مانے گی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اینالسٹ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ پارٹیاں آپس میں تقسیم ہونے جا رہی ہیں، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنے آخری مراحل کی طرف رواں دواں ہے، اور اس کا انجام سب کے سامنے دیوار پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور پھر 26 مارچ کا جو لانگ مارچ ہے اس کے آگے پھر 4 اپریل کو ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے، پھر آگے رمضان شریف آنے والا ہے، تو اس لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ لانگ مارچ کے جو امکانات ہیں اس کی ٹائمنگ ہی غلط رکھی گئی ہے، اس لیے اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں۔ بہت ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں پوری قوم یہ دیکھے کہ جے یو آئی اور پی ایم ایل این یہ صرف 2 پارٹیاں ہی پی ڈی ایم کا حصہ رہیں گی، اور پاکستان پیپل پارٹی ان سے علیحدہ ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں،
اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے, سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.